عزیزان گرامی، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پیسے سے، اگر اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو میرے عزیزوں غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے سے میرے عزیزوں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے عزیزوں وہ مقام نمازیں پڑھ کر کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں تو نیکی دیکھی جاتی ہے، اور اللہ جس نیکی کو قبول فرما لے تو میرے عزیزوں سمجھ لو انسان کا بیڑا پار ہے۔ اور دیکھیے غریب کی مدد کرنے سے اللہ کیسے مرتبے سے نواز دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک میرے عزیزوں یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کا بیان ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے روزے رسول پر حاضری دی، حاضری دینے کے بعد پھر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی۔ وہ بیان فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے نبی کریم کی زیارت کی اور نبی کریم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک ہماری بارگاہ میں آئے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد تم بغداد جانا، حج سے فارغ ہونے کے بعد تم بغداد جانا۔ بغداد کے اندر ایک مجوسی رہتا ہے جس کا نام ہے بہرام نام کا مجوسی ہے، اور اس کے پاس جانا اور جانے کے بعد اس سے ہمارا سلام کہنا۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ بن مبارک سوچنے لگے کہ مجوسی ہے لیکن نبی کریم اسے اپنا سلام بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ نے قبول کر لیا، پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اس کی کون سی نیکی قبول فرما لی۔ میرے عزیزو حضرت عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں میں حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر بغداد پہنچا، مجھے اس مجوسی کا پتہ معلوم نہیں تھا، میں پتہ کرتے کرتے میں نے بغداد میں معلوم کیا کہ بہرام نام کا مجوسی ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کہاں پر ہے۔ تو میرے عزیزو عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں میں پتہ پوچھتے پوچھتے لوگوں نے بتایا کہ وہ مجوسی وہاں رہتا ہے، میں اس کے مکان پر حاضر ہو گیا۔ حاضر ہونے کے بعد عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے میں نے اس مجوسی سے پوچھا، اے مجوسی بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی ہے جو اللہ نے قبول فرما لی ہے؟ تو وہ مجوسی کہتا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، مجوسی ہے وہ کہتا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ہاں میں نے اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کا آپس میں نکاح کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا اللہ نے یہی نیکی قبول فرما لی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سگی بہن اور بھائی کا نکاح کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، تم نے تو یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اور نیکی بتاؤ جو تم نے کی ہو۔ تو میرے عزیزو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کوئی اور نیکی یاد کرو، بتاؤ تم نے کوئی اور نیکی کی ہو۔ تو میرے عزیزو وہ مجوسی کہتا ہاں ہاں میں نے ایک نیکی کی ہے، پتہ نہیں کیا معلوم اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہو۔ ایک خاتون رات کے وقت میں میرے پاس آئی اور میرے چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کیا، یعنی میرے چراغ سے اپنے چراغ کو جلانے کے بعد وہ میرے دروازے سے باہر نکل گئی، اور اس نے پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا، پھر دوبارہ سے میرے چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کرنے کے لیے آئی، پھر باہر گئی، باہر جانے کے بعد اس نے اپنے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ یعنی مجوسی کہتا ہے کہ اس عورت نے جو خاتون تھی، جو مسلمان خاتون تھی، کیونکہ مجوسی وہ کافر ہے، وہ کہتا کہ مسلمان خاتون نے 3-4 مرتبہ ایسے ہی کیا، یعنی چراغ کو روشن کرتی اور باہر جانے کے بعد بجھا دیتی، پھر آخر میں اس نے چراغ کو روشن کرنے کے بعد جیسے باہر گئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہ دیکھنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے دیکھتا ہوں یہ خاتون چراغ کیوں بجھاتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ کیونکہ مجوسی تھا، وہ کافر تھا، وہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ
جاسوسی تو نہیں کر رہی ہے، پتہ نہیں بار بار چراغ بجھا رہی ہے، پتہ نہیں کیا راز ہے اس کے اندر۔ تو میرے عزیزو وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں اس خاتون کے پیچھے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے پلک رہے ہیں، اور اپنی ماں کو خالی ہاتھ آتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ماں خالی ہاتھ آئی ہو، کچھ لے کر کے نہیں آئی ہو، ہمیں بڑے تیز کی بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہم کھانا کہاں سے کھائیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ خاتون اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ مجھے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں غیر سے مانگوں، کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، اس لیے میرے بچوں تم صبر کر لو۔ تو مجوسی کہتا میں نے اتنا سنا تو اللہ اکبر میری آنکھ سے بھی آنسو آ گئے، اور فوراً اپنے گھر پہ آیا۔ آنے کے بعد میں نے بہت سارا کھانا لیا، پیسہ لیا، اور لینے کے بعد اس خاتون کے دروازے پر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس خاتون کو وہ سارا کھانا اور پیسہ اسے دے دیا۔ تو میرے عزیزو عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں یہی نیکی اللہ نے تمہاری قبول فرما لی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، یعنی یہی نیکی اللہ نے تمہاری قبول فرما لی ہے، کیونکہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس مجوسی سے راضی ہو گیا اور ہمارے نبی کریم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، ہمارے نبی کریم کا سلام قبول کیجئے۔ تو اللہ اکبر، وہ مجوسی کہتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، تمہارا اللہ کتنا رحیم کریم ہے، ارے میں نے چھوٹی ساری نیکی کی ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اور تمہارے نبی کریم نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو میں اب سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں ایک خاتون کی مدد کی تو اللہ نے مجھے اتنے اونچے مقام سے نوازا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اور تمہارے نبی کریم نے مجھے سلام بھیجا ہے، اگر میں مسلمان ہو کر اچھے اچھے کام کروں گا، نیکی والے کام کروں گا تو اللہ مجھ سے کتنا راضی ہوگا، پھر تو اللہ مجھے بہت ہی اونچے اونچے مقام سے نوازے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ غریب کی مدد کرنے سے اللہ کیسے کیسے مقام اور کیسے کیسے مرتبے سے اللہ نواز دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو معلوم ہوا ہمارے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں غریب کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو غریب کی مدد کرنے سے کبھی کبھی وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے عزیزو وہ مقام حج کر کے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو جو غریب ہوتا ہے جب دل سے دعا نکلتی ہے تو میرے عزیزو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو خود بخود لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں، لوگ خود بخود دعائیں دیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو خود بخود دعائیں نکلیں لوگوں کے دلوں سے، یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے جو خود بخود لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے۔ لیکن میرے عزیزو آج تو الٹا ماحول، پیسے والا اگر سخت مزاج والا ہے، اگر سخت اخلاق والا ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، غصہ کرتا ہے لوگوں پر، ناراض ہوتا ہے لوگوں پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کا پارا گرم ہو جاتا ہے، صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہیں ایک غریب ہے، اگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، خوش اخلاق ہے، وہ بڑے اچھے سے لوگوں سے ملتا، مسکرا کے بات کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو دنیا والے غریب کا چاہیں کتنا بھی خوش اخلاق ہو، غریب کا چاہیں کتنا بھی اچھا اخلاق ہو، لوگ اس کے مسکرانے کو بھی مجبوری سمجھتے ہیں، لوگ اس کے مسکرانے کو بھی مجبوری سمجھتے ہیں۔
لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیسے والے سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو غریبوں سے، فقیروں سے، یتیموں سے محبت کرنا کمال ہے۔ اور میرے آقا بھی یہی دعا کرتے تھے، مولا جب تک میں دنیا میں رہوں غریبوں میں رکھنا، اور جب میں دنیا سے جاؤں مولا مجھے حشر میں بھی غریبوں کی فہرست میں اٹھانا۔ اس لیے میرے عزیزو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اچھا مقام حاصل کرنا ہے تو غریبوں کی، فقیروں کی مدد کیجئے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو ان کی مدد کیجئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے۔